بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. ناظرین، خیبر پختونخوا سینٹ کے انتخابات میں جس بات کا خطرہ تھا، جس بات کا ڈر تھا، وہی کام ہوا ہے. آج صبح جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سواتی صاحب نے جو 25 مخصوص ارکان سے حلف لینے سے انکار کیا، اس انکار کے بعد اسمبلی کا اجلاس جیسے ملتوی کیا گیا، 3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ان ڈیولپمنٹس نے خیبر پختونخوا کے سینٹ کے انتخابات کے پروسیس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. خیبر پختونخوا کے سینٹ کے انتخابات کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے. وہ 3 ڈیولپمنٹس کیا ہیں، ان کی ڈیٹیل اس ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. خفیہ کا کیا الٹیمیٹم ہے، اور اس کے علاوہ کل کے الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے، حکومت اور اپوزیشن کا کیا معاہدہ ہوا ہے. لیکن آج بلاگ کا آغاز کرنے سے پہلے جو پریویس ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ میں نے خبر شیئر کی تھی کہ جو بابر سواتی صاحب نے پی ٹی آئی کے پلان کے تحت جس انداز سے، جس طریقے سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا، مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئے ارکان سے حلف نہیں لیا گیا، اس کے بعد میں نے جو ویڈیو لاگ کیا تھا اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کسی مناسب شخصیت کو نامزد کر کے یہ جو 21 جولائی کا کل کا جو سینٹ کا الیکشن ہے، اس کو جو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو ایک خطرہ علی امین گنڈا پور کو نظر آ رہا تھا، اس سے جو بچنے کی اٹیمپٹ کی گئی ہے، لگتا یہی تھا کہ شاید تحریک انصاف کامیاب ہو گئے. لیکن جو میری خبر تھی، جو میری بات تھی، وہ پوری ہوئی. اور اب یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے لگائے چیف جسٹس نے، جسٹس عتیق شاہ نے، جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اتوار کے روز انہوں نے 25 ارکان سے حلف لینے کا آرڈر جاری کر دیا. اب ناظرین، ٹھیک ہے، آپ چیف جسٹس کے خلاف کمپین چلائیں، عدلیہ بڑا ریسٹین کا مظاہرہ کرتی ہے، عدلیہ کو ریسٹین کا مظاہرہ کرنا بھی چاہیے، لیکن دونوں سائڈوں کا پروسپیکٹ آپ کو دینا چاہیے. کیوں دینا چاہیے؟ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن عوام کو اس پروپیگنڈے کے ساتھ ساتھ کچھ تو سچ بتائیں، کچھ تو حقائق بتائیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے اتوار کے روز آرڈر کیوں جاری کیا؟ سوال پھر یہ بھی ہے کہ اتوار کے روز آپ نے اسمبلی کا اجلاس کیوں بلایا؟ اگر اتوار کے روز چیف جسٹس آرڈر پاس نہیں کر سکتا تو پھر اتوار کے روز اسمبلی کا اجلاس بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ چھٹی کا دن تھا نا. یہ اتوار کے روز اجلاس بلا کے اس قسم کی غیر آئینی کارروائی ڈالنا، اس قسم کی غیر آئینی حرکت کرنا، اقدام اٹھانا، تحریک انصاف کہتی تو ہے، معذرت کے ساتھ کچھ ہمارے سننے والے پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتوار کے روز ہی عدم اعتماد کی تحریک جب عمران خان کے خلاف پیش ہوتی ہے، اجلاس بلایا جاتا ہے ووٹنگ کے لیے. اتوار کے دن ہی قاسم سوری صاحب اس عدم اعتماد کی تحریک کو غیر آئینی، غیر قانونی رولنگ کے ذریعے کالعدم قرار دے دیتے ہیں، اس تحریک کو مسترد کر دیتے ہیں. آج ٹھیک وہی جو قاسم سوری کا کردار تھا، اس کا عکس جو ہے وہ آج بابر سواتی صاحب نے بھی نظر آیا. حالانکہ میں نے پریویس ویڈیو لاگ میں کہا تھا کہ اگر چاہتے تو کورم پورا نہ ہونے کے باوجود بھی حلف لیا جا سکتا تھا. ہم نے ایسی چیزیں قومی اسمبلی میں دیکھی ہیں، سینٹ میں بھی دیکھی ہیں، لیکن یہ کوئی آج کا پلان نہیں تھا، یہ پلان پرانا تھا. پچھلے چند روز سے سوشل میڈیا پہ خیبر پختونخوا پشاور سے تعلق رکھنے والے صحافی یہ بتا رہے تھے کہ اجلاس 20 جولائی کو بلا تو لیا گیا ہے، لیکن حکومت کا ارادہ نہیں ہے، حکومت کا ارادہ نہیں ہے ان ارکان سے حلف لینے کا. اجلاس بلا کے کورم کی نشاندہی کر کے اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا. ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. ان صحافیوں کو کیسے پتہ چل گیا تھا؟ اور پھر آج جب اسمبلی کے اجلاس سے پہلے بابر خان سواتی صاحب سے صحافیوں نے سوالات کیے، پوچھا بھی کب حلف ہوگا؟ آج حلف ہو جائے گا. تو اسپیکر صاحب کہتے ہیں حلف ہوگا، ہو جائے گا جب حلف ہونا ہوا. حلف تو ہونا ہی ہے. کوئی انہوں نے واضح بات نہیں کی، اور جاتے ہی تلاوت سے پہلے اجلاس جو ہے ملتوی کر دیا گیا. اب 6 بجے جو
پہلے تو کہا گیا تھا، جو ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا تھا، الیکشن کمیشن کی اعلامیہ سامنے آیا تھا کہ کل مخصوص نشستوں کے ارکان سے گورنر صاحب حلف لیں گے، لیکن انہوں نے آج ہی حلف لے لیا ہے۔ آج اتوار کے روز انہوں نے 7 بجے سے پہلے مخصوص نشستوں پہ منتخب ہوئے ارکان سے حلف لے لیا ہے۔ اور اس حلف سے پہلے جو گنڈا پور صاحب کی دوڑیں لگی تھیں، کس بات پہ دوڑیں لگیں؟ اس بات پہ دوڑیں لگیں کہ حکومت اپوزیشن کا جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ ختم نہ ہو جائے۔ تو فیصل کریم کنڈی صاحب نے مخصوص نشستوں کے ارکان پر حلف لینے کے بعد جو میڈیا ٹاک کی ہے، جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے، جو گنڈا پور صاحب نے نشست کی نا اس حلف برداری سے پہلے، جس میں اسپیکر صاحب بھی تھے، اپوزیشن لیڈر بھی تھے، عباد وزیر صاحب، اس میں کوشش یہ تھی کہ معاہدہ برقرار رہے۔ 6 سیٹیں پی ٹی آئی لے لے، ہم لے لیتے ہیں، 5 سیٹیں آپ لے لیں۔ لیکن فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ اب ہمیں اپوزیشن لیڈر بریف کریں گے، اب چونکہ وہ معاہدہ بریچ کیا گیا ہے، اس معاہدے کو توڑا گیا ہے، تو ہم 5 سیٹوں کی بجائے اب 6 سے 7 سیٹوں کی طرف جائیں گے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ان کے 25 ارکان ہیں، 25 ارکان جو کہ آزاد ہیں، ان سے ہم رابطہ کریں گے۔ یعنی اب خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف 6 سیٹیں بھی حاصل نہ کر پائے۔ میں خطرے کی بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کل جب 11 بجے الیکشن ہو، اور الیکشن بھی جرگہ حال میں ہونا ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں نہیں ہونا، جرگہ حال میں ہونا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو آئی جی خیبر پختونخوا ہیں، آئی جی جو فیڈرل ایف سی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف سیکرٹری ہیں، ان کو لیٹر لکھ کے کہہ دیا ہے کہ آپ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کریں۔ اب ایک اور بات کی جا رہی، ایک نیا سوال اٹھا دیا گیا ہے، ایک نئی رکاوٹ کا ذکر کر دیا گیا ہے، بلکہ 2 رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک یہ کہا گیا ہے کہ یہ ارکان جن سے گورنر صاحب نے حلف لیا ہے، یہ تو گورنر ہاؤس میں جا کے حلف نہیں لے سکتے تھے، ان کو تو اسمبلی میں موجود رہ کے حلف لینا تھا۔ اور اس دلیل کے لیے جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو رولز ہیں، اس رولز کا سیکشن 64 اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ جو بھی رکن منتخب ہوگا وہ اسمبلی ہال میں حلف لے گا۔ لیکن یہ یاد رہے، یہ ذہن میں رہے کہ وہ اسمبلی کا ایک بنایا گیا رول ہے۔ یہ جو ارکان سے فیصل کریم کنڈی صاحب نے حلف لیا ہے، یہ اس سے بالا تر کانسٹیٹیوشن پروویژن پہ لیا ہے۔ جب حلف لینے سے انکار کر دیا گیا، حکومت کا اسپیکر، حکومت کے باقی جو لوگ ہیں وہ سیاست کر رہے تھے، جیسے عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف سیاست کی گئی کہ ہمارے خلاف غیر ملکی سازش ہوئی ہے، اور پھر اسی ملک کے اوپر جس پہ الزام لگا رہے تھے اسی سے مدد طلب کی گئی۔ تو یہ جو رول 65 ہے، یہ آئین کا آرٹیکل 255 سے بالا تر نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن پروویژن بالا تر ہوتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن پروویژن کے ماتحت ہوتے ہیں قانون، کانسٹیٹیوشن پروویژن کے ماتحت ہوتے ہیں پھر رولز، تیسرے نمبر پہ رولز آتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ٹکراؤ آ گیا بھئی، ایک طرف سیکشن 65 ہے، ایک طرف کا آرٹیکل 255 ہے، تو کون پرویل کرے گا؟ تو عدالتی انٹرپریٹیشنز موجود ہیں، عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ آئینی آرٹیکل پرویل کرے گا۔ اور یہ صورتحال نے کیوں جنم لیا؟ جب آپ نے خود مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف نہیں لیا۔ تو الیکشن کمیشن کے خط پہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو یہ نامزد کرنا پڑا گورنر صاحب کو۔ آپ نہ کرتے، آج جو حرکت آپ نے کی ہے، خیبر پختونخوا کے اسپیکر بابر سواتی صاحب نے جو قاسم سوری والی حرکت کی ہے، وہی حرکت کر کے جیسے قاسم سوری پکڑا گیا تھا، ویسے بابر خان سواتی پکڑا گیا۔ تو چیف جسٹس صاحب کو یہ بندہ گورنر خیبر پختونخوا کو نامزد نہ کرنا پڑتا۔ اب اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، یہ آرٹیکل 255 کے تحت ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ یہ رول شولز اب آئین کے مقابلے میں ذرا برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے، تقویت نہیں رکھتے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب ناظرین، جو ساری کہانی چلی ہے، اب کہا جا رہا ہے جی کہ وہ جو رول سائن ہوتا ہے، یہ سائن دا رول ہوتا ہے، شاید وہ نہیں لیں گے۔ ان ارکان سے حلف تو لے لیا گورنر نے، لیکن جو سائن دا رول ہے وہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نہیں کروائیں گے، اس پروسیس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ بھئی کیسے نہیں پورا کیا جائے گا؟ سرکاری ملازم ایک سیاسی حکومت کے غلام تو نہیں ہوتے، اور یہاں پہ چیف جسٹس کا آرڈر ہے، اور جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے
اس میں لکھا گیا ہے، اس میں کہہ دیا گیا ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سے کہ ان ارکان سے گورنر حلف لے گا، اور اس کے بعد جو سائن دا رول ہے، آپ نے سائن دا رول اور اس کے علاوہ جتنی بھی انیبلنگ پروویژن ہیں اس حلف برداری کے بعد جو ان کو ممبر بنانا ہے، رول آف سائن پہ لے کے آنا ہے، تمام ریکوائرمنٹ کو، تقاضوں کو سیکرٹری خیبر پختونخوا اسمبلی پورا کریں گے، مکمل کروائیں گے۔ اور کل 11 بجے سینٹ کا الیکشن ہوگا، اور کل 11 بجے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے بات کی ہے، جس کے لیے گنڈا پور صاحب کی دوڑیں لگی رہیں کہ وہ معاہدہ اپوزیشن کے ساتھ برقرار رہے، اگر فیصل کریم کنڈی صاحب کی بات پوری ہوئی تو پھر شاید کل کچھ نتائج کچھ اور ہوں گے۔ اب ایک اور چیز بھی، خفیہ کردار بھی سامنے آیا ہے۔ وہ خفیہ کردار کیا ہے کہ یہ جو ناراض ارکان ہیں یہ کیوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس ایسے کیا گیدڑ سنگی ہے؟ چاہے وہ عرفان سلیم ہیں، خرم ذیشان ہیں، یہ تو عام لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں، مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے، یہ کیسے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے؟ تو اس پہ ناظرین ایئر وائی نیوز نے ایک خبر رپورٹ کی ہے، نعیم اشرف بٹ صاحب نے، کہ ایک خفیہ کردار ہے، صرف مرزا افریدی نہیں، مرزا افریدی سے متعلق جو کہا جاتا ہے، جیسے فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ میرے پاس بھی 50 کروڑ ہوتے تو میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا سینٹ کے الیکشن کا ممبر بن جاتا۔ لیکن ناظرین اب نعیم اشرف بٹ صاحب نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایک اور ارب پتی شخصیت ہیں قاضی وقار احمد، جو ٹیکنوکریٹ کی خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو سیٹ ہے، جو سینٹ کا امیدوار بننا ہے، جس میں ایک طرف اعظم سواتی صاحب ہیں، اور اعظم سواتی کے مقابلے میں اگر ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر کوئی واحد امیدوار ہے آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ، وہ قاضی وقار ہیں۔ نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے اور باقی مولانا صاحب نے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ اعظم سواتی کے مقابلے میں کسی کینڈیڈیٹ کو کھڑا نہیں کیا ہے، یہ آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑے ہیں۔ اور جناب یہ جو قاضی وقار صاحب ہیں، ان سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو ناراض ارکان کا جو گروپ ہے، اس ناراض ارکان کے گروپ کے پیچھے بھی یہ ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قاضی وقار صاحب ہیں، خفیہ کردار جن کا نام آج سامنے نعیم اشرف بٹ صاحب لے کے آئے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس بات کو دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے مقابلے میں نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، باقی جماعتوں نے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، صرف اعظم سواتی کیوں کینڈیڈیٹ ہیں؟ اور قاضی وقار نے کہا ہے کہ دیکھیے گا کہ جب یہ الیکشن کی پولنگ ہوگی، نون لیگ والے، پی ٹی آئی والے، پیپلز پارٹی والے، اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے جو ناراض ارکان ہیں، جو ووٹر ہیں، وہ بھی مجھے ووٹ دیں گے، یہ قاضی وقار کا دعویٰ ہے۔ اور قاضی وقار کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہ صرف سیٹ نکالنی ہے بلکہ میں تو عمران خان صاحب کا ڈونر ہوں، عمران خان صاحب کو فنڈ کرتا رہا ہوں، عمران خان کے ساتھ شاندانہ گلزار کے ساتھ مل کے میں نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے۔ کیا دعویٰ کیا ہے کہ شاندانہ گلزار اور میں نے عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے، اور میرے مقابلے میں اعظم سواتی کے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ تو شاید اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ ناراض ارکان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بات ناراض ارکان کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے، عمران خان کا نظریہ پیسے کا راستہ روکنا ہے، ہارس ٹریڈنگ روکنی ہے، وہ تو چلیں آپ کے اپوزیشن کے ساتھ معاہدہ اگر برقرار رہتا ہے وہ شاید راستہ رک جائے، لیکن یہ جو تگڑے سرمایہ دار لوگوں کو ٹکٹ دینے کا، مرزا افریدی جیسے لوگوں کو ٹکٹ دینے کا جو فیصلہ کیا گیا، صرف ایک شخص کے لیے پورا الیکشن داؤ پہ لگا دیا گیا، پوری جو آئینی ایک اسکیم ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن قاضی وقار صاحب ڈٹ کے کھڑے، کہتے ہیں نہیں، الٹیمیٹم دیا ہے کہ میں یہ سیٹ نکالوں گا اور اعظم سواتی کے مقابلے میں نکالوں گا۔ اعظم سواتی صاحب بھی ماشاء اللہ امیر کبیر شخص ہیں، تگڑے شخص ہیں، وہ بھی پیسہ چلا سکتے ہیں اور پیسہ چلاتے ہیں۔ وہ کبھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اے ٹی ایم تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب جو کہ دبئی روانہ ہو رہے تھے، ان کو آف لوڈ کر لیا گیا ہے امیگریشن حکام کا۔ اختر منگل سے یہ کہنا تھا کہ آپ کا نام PNI لسٹ میں تھا، اس لیے آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ناظرین نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر، جن کی اپیل سپریم کورٹ نے مسترد کر دی تھی، اب ظاہر جعفر نے رحم کی اپیل کر دی ہے، اور رحم کی اپیل صدر پاکستان آصف علی زرداری کو کرنے کے ساتھ اڈیالہ جیل کے انتظامیہ سپرنٹینڈنٹ سے
زاہد جعفر نے کہا ہے کہ میری اپیل کے حوالے سے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، میرا میڈیکل معائنہ کروایا جائے، تاکہ صدر جب رحم کی اپیل کا جائزہ لیں تو ان کے پاس رحم کی اپیل کا جائزہ لینے کے دوران میڈیکل رپورٹ بھی ان کے سامنے موجود ہو۔ تو دیکھتے ہیں اس پر کیا فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہاں پہ چونکہ خاتون کے قتل کا ذکر ہوا ہے تو ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان میں کہ ایک پسند کی شادی کے لیے گھر سے فرار ہونے والے جوڑے کو بہیمانہ انداز میں فائرنگ کر کے، گولیوں کو فائر کر کے قتل کر دیا گیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے، جس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نوٹس لے کے حکام کو جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔